arrest Imran Khan, we will bring a whole tornado in Pakistan. ہم پاکستان کو ایسا کر دیں گے کہ انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا. اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اس وقت اسلامک ریپبلک آف عمرانستان بن رہا ہے. People are laughing. باہر کے ملکوں میں آپ دیکھیں کیا ریاکشن, اندر ملک میں کیا ریاکشن, اور کیا بتا رہا ہے آپ کو اپنے ملک کے بارے میں. ایک تو کہہ رہا ہے کہ وہ تو جی پنجاب پولیس کے خلاف گلگت بالتستان کا پولیس کو لگا دیا آئی جی نے. کیا مطلب بھائی؟ اتنا تم لوگوں میں دشمنی ہے کہ ایک آئی جی آف اے پروونس دوسرے آئی جی کے لوگوں کے خلاف اپنا فورس بھیجتا ہے. یہ ویسے ہی اگر آپ سوچئے تو ایک کانفیڈریشن بڑھ رہا ہے, مختلف ملک بن رہے ہیں. تو میرے نزدیک تو گزشتہ 6-8 مہینے سے پاکستان میں جو کیفیت ہے اس کو ہر حوالے سے ایک خانہ جنگی کی کیفیت ہی کہا جا سکتا ہے, جو کسی وقت بھی اس طرح کی شکل اختیار کر سکتا ہے جو ان لوگوں کے کنٹرول سے جو ہے وہ باہر ہو سکتا ہے. دوول آنے کے پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم جو طریقے استعمال کریں گے آپ دیکھ لیں پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے, اور اس نے کیا ہے اور اس کر رہا ہے, اور ہی واز سوان ٹو ہمیں پبلکلی کہا ہے. دوستو نمسکار, جے ہند, آپ سبھی کا سواگت ہے 9.India کی ایک اور ویڈیو میں. میں ہوں گورو. دوستو پاکستان سے اس وقت جو ہے ایک سے بڑھ کر ایک خطرناک خبریں سامنے نکل کر آ رہی ہیں. اب ایک خبر جس کے اوپر شاید پاکستان کی مین اسٹریم میڈیا کبھی بات نہ کرے یا پھر پاکستان کے جو پترکار ہیں وہ بات نہ کرے, اس کے اوپر میں آپ کا دھیان تھوڑا لے کر جانا چاہتا ہوں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے. وہ یہ ہے کہ پاکستان کی فوج نے 45,000 ایکڑ زمین جو ہے وہ ہتھیا لیا ہے. پاکستان کے پنجاب کے اندر میں اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے. پاکستان کی فوج نے کیا کیا کہ 45,267 ایکڑ زمین کو اپنے قبضے میں لے لیا, یہ کہتے ہوئے کہ وہ اس کا استعمال کرے گی کارپوریٹ ایگریکلچر فارمنگ میں. اب بھیا یہ کام تو پاکستان کی گورنمنٹ بھی کر سکتی تھی اگر وہ ایگریکلچر کو بڑھاوا دینا چاہ رہی تھی یا پھر اس زمین کا استعمال کرنا چاہ رہی تھی کھیتی کرنے کے لیے, تو یہ کام تو پاکستان کی گورنمنٹ بھی کر سکتی تھی, پنجاب کی گورنمنٹ بھی کر سکتی تھی. لیکن پاک فوجی کیوں؟ سپریم کورٹ نے بھی یہ کہا ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ پراپرٹی ڈیلنگ کرنے پہ اتر چکی ہے, لیکن اس میں کوئی نئی بات تو خیر ہے نہیں. اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر ویڈیو کون بناتا ہے, چلتے ہیں اس ویڈیو میں آگے. ہلالی صاحب, عمران خان کی عدالت میں پیش ہونے کے فیصلے کے بعد کیس تو ظاہر چلتا رہے گا, لیکن کیا ان کے مخالفین کی جانب سے انہیں قابو میں کرنے کی سرگرمی میں کچھ کمی واقع ہوگی, انہیں مناسب سیکیورٹی مل سکے گی؟ میں ادھر جاتا رہا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں, ادھر اگر ایک بم پھٹے گا, اگر ایک سوئسائڈ بامر ہو تو وہ کورٹ روم کو چھوڑیں, کچھ 6-7 اور جگہ کو بھی وہ نپیٹ میں آ جائیں گے. I mean it's like ایک عرب قصبے کے طرح ہے, آپ سمجھتے ہیں نا, وہ جو اندرونی شہر جو ہوتا ہے ویسا ایک ہے. سوال ہی نہیں پیدا ہو کہ اللہ نہ کرے ایسی کوئی سچویشن, صرف ایک کورٹ روم سے نہیں, اللہ نہ کرے, مگر بات ہے تو ادھر تو ہوتا رہتا ہے نا اس ملک میں, تو یو کین ایکسپیکٹ اٹ. مانے کم سے کم جس طریقے کی ان کی دشمنی ہے تو یہ کم سے کم 50-50 چانس ہے. میں تو کہتا ہوں پاکستان کے دشمن ملک جو ہیں وہ تو بالکل اس پہ چاہیں گے کہ یہ ہو, اس لیے جب یہ اگر خدا نہ خواستہ ہو تو پھر جو بے نظیر کے ساتھ ہوا تھا آپ دیکھیں اس سے بھی برا ہوگا. اس لیے کہ یہ تو کہہ رہا ہے میرے پیچھے ہیں, مجھے پلانز پتہ ہیں, پھر بھی آپ اس کو وہ موت کے کنویں میں بھیج رہے ہیں. اتنا آپ لوگوں میں نفرت ہے کہ اس کے سپورٹرز عمران خان کے, ان کو آپ ڈسکرائب کرتے ہیں پبلکلی ان پریس کانفرنس آئی جی کا یونیفارم پہن کے کہ دشمن کے ساتھ ہم نے یہ رویہ رکھنا ہے اگر کچھ کرنا پڑا. دشمن, وہ یہ دشمن, واٹ از دس؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ملک کو یونائٹ کر رہے ہیں کہ ڈیوائڈ کر رہے ہیں؟ اور آئی ایم ایف کا ریاکشن آپ سنیے کیا ہوا. آئی ایم ایف کا ریاکشن یہ ہے کہ جب تک الیکشن کی ڈیٹس اور فرم ڈیٹس اور الیکشن ہو نہیں, سنیے, وی آر ناٹ پریپیئرڈ ٹو پے اینی منی, اور ہم اس شرط پہ دیں گے اگر یہ پارٹیز کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ اگر تم الیکٹ ہو گئے اور تم ان پاور ہو, کیا تم پیسے واپس کرو گے؟ یہ کنفرمیشن چاہیے. ان کی نوکری جاتی ہے اگر ہم نے وہ پیسے یہ شہباز شریف نے لے کے خرچ کر دیا
اور ختم ہو گیا, چلے گیا, تو وہ کیا کہیں گے کہ ہم نے we did not take adequate precautions. تو ایک تو آپ دیکھیں کہ باہر کیا ریاکشنز ہو رہے ہیں, دوسرا گورنمنٹ میں آپ نے دیکھ لیا ہے. آپ سمجھتے ہیں گلگت بلتستان کے پولیس چیف کو فیڈرل گورنمنٹ سندھ پولیس چیف کو نکال کے مجھے بتا دیں؟ کبھی نہیں کر سکتے, مگر گلگت بلتستان کا کر دیا انہوں نے. تو دیٹ مینس واٹ؟ فردر لوسننگ آف دا فیڈریشن. اب اس میں جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جس طرح آپ نے ٹیپ میں سن رہے ہیں کہ جب کسی پارٹی کی لیڈرشپ اس طرح کے معاملات کو ایکسپریس کرنا شروع ہو جائے اور اس کے باوجود بھی جو ہے وہ کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں آتی, ان کا جو سٹائل ہے یا جو ان کا سٹینڈ ہے یا جو بھی ان کی اپنی ضد ہے یا یہ چیزیں ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل اینڈ ہے. اس کے بعد آگے پھر جو ہے نا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اب آپ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے جب آپ ڈیموکریٹک پروسیس میں بھی نہیں جانا چاہتے, خواہ اس میں اقتدار والے ہوں یا حزب اختلاف والے ہوں یا کوئی اس کے لیے جو ہے آپ کے پاس ایکسکیوزز ہوں, تو آپ کے پاس جو ہے وہ نیکسٹ فارمولا جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے جس کا آپ کو کوئی سیاستدان جواب نہیں دے رہا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت ایک لیڈر لیس قسم کی کنٹری ہے, جس کے اندر کوئی بھی جو عوام کو گائیڈ کرنے اور ان کو کسی سمت میں لے جانے کے لیے جس طرح کی کسی قوت کی ضرورت ہے وہ موجود نہیں ہے, جو اس چیز کی دلالت کرتی ہے کہ یہ اب بھی ملک کو وہی قوتیں چلا رہی ہیں جن کے بارے میں کچھ عرصہ پہلے یہ غلط فہمی پیدا کر دی گئی تھی کہ وہ کوئی نیوٹرل ہو گئے ہیں یا فارغ ہو گئے ہیں یا وہ اب اس میں انٹرونشن نہیں کر رہے. اگر آپ نے کل پرائم منسٹر کا جو انٹرویو دیکھا ہوگا جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے آفر کی گئی تھی پرائم منسٹر بننے کی اور میں اگر ایکسیپٹ کر لیتا تو عمران خان پرائم منسٹر نہیں بن سکتا تھا, اس میں انہوں نے جو 2-3 بندوں کے نام لیے, اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں یہ جو ڈیموکریسی کا شور ہے اور یہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہاں پہ الیکشن ہیں اور انتخابات ہیں اور ہم منتخب لوگ ہیں, تو اس کو آپ ذرا غور سے دیکھیں کہ اس کی کتنی بڑی جو ہے وہ ایک انسلٹنگ قسم کی بات ہے کہ جہاں پہ آپ جو ہے وہ 22 کروڑ لوگوں کو الیکشن میں جونگتے ہیں, بلینز آف روپی جو ہے وہ آپ الیکشن میں جونگتے ہیں, عوام کے اندر اتنی بڑی ایکسائٹمنٹ اور اتنا بڑا جوش و خروش کریٹ کرتے ہیں, اور آخر میں کسی کمرے میں بیٹھ کے 2-3 آدمی ڈیسیژن کرتے ہیں کہ یہ پرائم منسٹر بن جائے تو وہ نہیں بن سکتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں, آئی ایم ویری سوری, کہ آپ لوگ 2 منٹ کے لیے سمجھتے ہیں کیا ہو رہا ہے. آپ 2 منٹ کے لیے سمجھتے ہیں, معاف کریے, کہ ٹی ٹی پی کے اٹیکس بڑھ رہے ہیں. یہ پی ڈی ایم موومنٹ جو ہے جس کو یہ لوگ کہتے ہیں ہاں یہ ہے پشتون کا, یہ کدھر سے پیسے آ رہے ہیں؟ اب تو پروف آ گیا ہے ہمارے پاس پروف ہے, اور میں چیلنج کرتا ہوں گورنمنٹ کو, کھڑے ہو کے بتائیں کہ ہندوستان سے پیسے آ رہے ہیں ان کی آپریشنز کے لیے. کیوں نہیں کہتے ہیں, کیوں نہیں بتاتے ہیں؟ دیکھیے کیا اور کیا چاہیے. ریڈی میڈ فورس, پاکستان کا دشمن ایک انڈیا بیٹھا ہوا ہے دول کے ساتھ کہ ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے ان دا ڈرٹی وے جو تم ہمارے ساتھ کر رہے ہو, مانے ٹیررزم, دشمن, ہم تمہارا سوسائٹی کو استعمال کر کے تمہیں نقصان پہنچائیں گے. کہہ دیا ہے اس نے. اور پھر یہ ٹی ٹی پی یہ ان کا بھی ایک بڑا یہ ہے. تو دشمن ہے, پیسے ہیں, ہتھیار ہے, موٹیویشن ہے, ریزن ہے, اور اس کے اوپر نو سیکیورٹی. یہ کیا سیکیورٹی ہے؟ پتھر اور غلیل سے کوئی سیکیورٹی ہے؟ تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو. امید ہے مجھے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا, لیکن ایسے ہی لیٹسٹ ویڈیو دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب ضرور سے کر لیں, بیل آئکن کو بھی پریس رکھیں, اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں. دوستو ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں. جے ہند.